ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، ہم دین کی کتاب یعنی قرآن حکیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اللہ نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں عنایت فرمائی ہے۔ سورہ الفاتحہ کا جواب ہم جگہ جگہ سے قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ ہم انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں کیسے شامل ہوں اور کیسے بچیں اللہ کے غضب کے اقدار ہو جانے سے اور بھٹک کے رہ جانے سے۔ اس میں انفاق کا موضوع ہم نے پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں جو ہمیں بتایا ہے۔ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 254 سے معاملہ شروع ہوا تھا موضوع، اور ہم پچھلی کئی نشستوں میں اس پہ بات کرتے ہوئے آ گئے ہیں۔ سارے پروگرام ملا کے دیکھیں گے تو مکمل طور پہ مضمون واضح ہو جائے گا۔ مال کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں اللہ نے البقرہ میں 3 کیٹیگریز میں بات کی ہے۔ پہلے صدقات کے بارے میں جو ہم کر رہے ہیں اور آج اس کی آخری نشست ہوگی اور ہم انشاءاللہ اس کو پورا کر لیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 275 سے 281 تک سود کے بارے میں یعنی کہ ربا کے بارے میں اللہ نے ہدایت جاری فرمائی ہے، اور آیت نمبر 282 اور 83 میں پھر اللہ تعالیٰ نے روزانہ کے معاملات، لین دین کے معاملات، تجارت کے بارے میں ہمیں کیا احکامات جاری کیے، ہم انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ آج آیت نمبر 270 سے 274 تک ہم دیکھتے ہیں۔ تفصیلات وہی چل رہی ہیں کہ خرچ کرنے کا رویہ کیسے ہوگا، بدلہ کیسے ہوگا، کن چیزوں کو کرنا ہے اور کن رویوں سے بچنا ہے۔ دکھانے کے لیے خرچ کرو گے، ریاکاری کے لیے کرو گے، خرچ کر کے لوگوں کو جتاتے پھرو گے، لوگوں کو اذیت تکلیف دیتے پھرو گے، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا صدقہ بھی ضائع، کچھ نہیں ملے گا تمہیں اللہ کی طرف سے اس دنیا میں، نہ آخرت میں کوئی بدلہ ہے۔ ہاں، اخلاص کے لیے کرو گے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، رویہ وہی رکھو گے جو جس کا ہدایت جاری کی گئی ہے، حلال مال میں سے، اچھے مال میں سے خرچ کرو گے، لوگوں کو ان کی بھی بے عزتی نہیں ہوگی، جتاتے بھی نہیں پھرو گے، تو اس کا بدلہ لا متناہی ہے، اس کا بدلہ جنت ہی ہو سکتا ہے، اور جنت ہی اللہ نے گارنٹی کر دی ہے اس کے بدلے میں۔ اتنی زیادہ تاکید تفصیل بتائی ہے۔ بتا رہا ہے اللہ کہ جو خرچ کرتے ہو تم، جو بھی نظر مانتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے کمٹ کرتے ہو، نظر کا مطلب میں کمٹ کرتا ہوں یہ کام ہوگا تو میں اور بھی نیکی کروں گا، تو یاد رکھو اللہ کے پاس اس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پورا بدلہ بھی ملے گا۔ لیکن اگر ظاہر اس سے پھرتے ہو، نہیں یہ کرتے ہو، تو پھر جو غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر ظاہر ہے ان کو سپورٹ نہیں کرتا، ان کے ساتھ نہیں ہے جو غلطی کرنے والے ہیں۔ تم اگر اپنے صدقات چھپا کر دو یا دکھا کر بھی دو، نیت تمہاری ٹھیک ہے، اخلاص پر ہو، تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تمہاری گناہ تم سے دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ واللہ بما تعملون خبیر، تمہارے ہر عمل سے وہ باخبر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت تمہیں کسی کو مل جائے جب اللہ ہدایت نہ دینا چاہے۔ اللہ تو ہدایت دے رہا ہے، پھر نہ دینا چاہے کا مطلب کیا ہے کہ تم اگر اخلاص پہ ہو تو ہدایت تم تک پہنچ جائے گی۔ تمہارے اندر کوئی کھوٹ ہے تو قرآن کی موجودگی میں بھی تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ تمہارے اندر اگر کھوٹ ہے تو میرے نبی کی زندگی میں تم ہدایت نہیں پا سکتے، تم ابو جہل اور ابو لہب ہی رہو گے۔ تو تمہارے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے، ہدایت انہی کو ملتی ہے۔ تو قرآن نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ اس کتاب سے بھی ہدایت کن کو ملے گی؟ جو اپنے اندر تقوی، اخلاص رکھتے ہوں گے۔ تو اگر رکھتے ہو تو ضرور ہدایت ملے گی۔ یہی اللہ کی پالیسی ہے کہ تمہارے اندر کا جو ہم نے دیا حصہ اس کو صاف رکھو، تم قبول کرنے والے بنو، ہدایت تو جگمگا رہی ہے۔ اللہ کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کی صورت میں عنایت فرما گئے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو خیر میں سے وہ اپنے لیے خرچ کرتے ہو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور اگر تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشنودی کی خاطر، وہ پھر اللہ اس کا بدلہ لازمی دے گا۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اچھا، وہ پورے کا پورا بلکہ کہیں زیادہ بڑھ کے بدلہ ملنے والا ہے، اور کبھی بھی تمہارے ساتھ کوئی غلط رویہ اللہ کی طرف سے تو آ ہی نہیں سکتا۔ اچھے کا بدلہ تو اچھا ہی ہے اس کے پاس۔ پھر ایسے ضرور لوگوں کے ایک اور ہدایت دی ہے کہ جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ سفید پوش، وہ آپ کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ آپ سے سوال کرتے نہیں پھرتے، لیکن آپ کو ان کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ ایسے لوگوں کا ضرور خیال کرنا ہے۔ خرچ کرو، جو مانگتا ہے ہم ان کو بھی دیتے ہیں، لیکن تم اچھا مسلمان زیرک مسلمان ہوتا ہے، سمجھدار مسلمان ہوتا ہے، اس کو اپنے آس پاس لوگوں کے حالات کا بالکل پتہ ہوتا ہے۔ نظر رکھیں کون کون ضرورت مند ہے۔ آپ کے گھر کے تو لوگ ہیں ہی، اللہ کی مہربانی ہے، گھر پہ جو خرچ کر لیں اللہ ان پہ بھی نیکیاں دیتا ہے ہمیں۔ آپ کے عزیز و اقارب میں، پھر آپ کے دوستوں میں، احباب میں، اور پھر سوسائٹی میں کون ہے ضرورت مند، ان کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو دیجیے، ان کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی
ہمارے اچھے نقطے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ اور اس مضمون کی آخری آیت یعنی کہ آیت نمبر 274 الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ مال میں سے خرچ کرتے ہیں دن کو بھی رات کو بھی، دکھا کر بھی چھپا کر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف کوئی پچھتاوا ان کے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ جنت کی تعبیر ہے جو اللہ قرآن میں جگہ جگہ استعمال کرتا ہے۔ جنت گارنٹیڈ ہے، یقین دہانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے۔ آیت 260 سے 274 تک ہم نے، ظاہر ہے ہم تفصیل میں نہیں جا سکے، یہ تو ایک ایک آیت ایسی ہے کہ گھنٹوں اس پہ سوچا جا سکتا ہے، اپنا جائزہ لیا جا سکتا ہے، ان پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم توفیق دے ہم کریں۔ عرض یہ کی ہے سارے پروگراموں میں اس نشست کے اندر کہ صدقے کی، مال کو خرچ کرنے کی بہت ہی شاندار اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے، اس کا لاجواب بدلہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ دنیا میں بھی فلاح ہے، آخرت میں بھی فلاح ہے۔ یہ اگر اخلاص پر مبنی ہوگا، اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ نے بتایا ہے کہ اچھے مال میں سے تمہیں لوگوں کو دینا ہے، دے کر ان کو اذیت نہیں پہنچانی ہے، ان کی بے عزتی نہیں کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، ان سے کوئی بدلے کے لیے نہیں کرنا۔ ان کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہ بھی ہو، کیونکہ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو تو تم ضرور ان کا خیال کرو گے، ان کا بھی خیال کرو گے، اور پھر ایسے لوگوں پہ بھی نظر رکھو گے جو سفید پوش جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی بھی مدد کرو گے۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہا ہے کہ خرچ تو کریں گے وہی جن کا ایمان اللہ پہ ہوگا اور آخرت پہ ہوگا۔ خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا مظہر قرار دیا ہے۔ یہ وہ دو اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بلڈنگ بلاکس یعنی کہ بنیادی پتھروں کی بنیاد کی بھی بنیاد قرار دیا ہے۔ ایک صلاۃ کو قائم کرنا جو اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، اور ایک اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا جو اللہ کے بندوں سے ہمارے تعلق کو جوڑتا ہے۔ یعنی کہ صلاۃ حقوق اللہ کی بنیاد کو سیدھا کر دیتی ہے، اور خرچ کرنا مال کو حقوق العباد کی بنیاد کو سیدھا کر دیتا ہے۔ جو ان بنیادوں کو سیدھا کر لے، مضبوط کر لے، ان کی آبیاری کر لے، ان کو پختہ کر لے، اللہ کے باقی حقوق انشاءاللہ وہ پورے کر پاتا ہے، وہ ان سے غافل پھر نہیں ہوتا جو صلاۃ کو قائم کر لے۔ اسی طرح جس کو اللہ پہ یقین آ گیا، آخرت پہ یقین آ گیا، اس نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور توفیق دیتے ہیں کہ حقوق العباد کی باقی چیزیں وہ بھی پوری کر پاتا ہے۔ صحیح معنوں میں معاف کیجیے گا، خوش نصیبوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں ایسے لوگ جو صلاۃ کو قائم کریں، جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں۔ اگلی نشستوں میں ہم باقی دو کیٹیگریز کے بارے میں بات کریں، یعنی کہ ربا کے بارے میں اور عام لین دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت جاری کی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔